اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آفة العبادة الفتور. موضوع درس ہے عبادت میں سستی کے علل و اسباب. خود سستی کی قباحت، اس کی برائی کی طرف معصومین علیہم السلام کی نورانی احادیث ہے. ان میں سے ایک ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا یہ فرمان ہے کہ آفت العبادت الفتور. یہ تو معلوم ہے کہ ہر کسی چیز کے لیے ایک آفت ہے. علم کے لیے آفات ہیں، اسی طرح سے عبادت کے لیے بھی آفات ہیں. انہیں آفات میں سے ایک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سستی ایک آفت ہے، ایک بلا ہے عبادت کے لیے، پیغمبر کی نورانی حدیث کے مطابق. سستی اور کوتاہی عبادت کے متعلق ایک روحانی بیماری ہے. اب جب اپنی روحانی بیماری کے متعلق ہم نے بیماری تشخیص کیا ہے، جان لیا ہے کہ میں یا میرے بچے، میرے دوست، میرے ساتھ رہنے والے اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے. ظاہر ہے چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو، اس کے علل و اسباب، اس کی وجہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ اس بیماری سے انسان کو نجات مل جائے. لہذا عبادت کے متعلق جو ہمارے علمی شخصیات ہیں، ان کی تحقیقات کی روشنی میں یہ بیان کر رہا ہوں. ابھی آتے وقت میں نے اپنے پاکستان کے معاشرے کے متعلق جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ انسان عمل اور عبادت کے لحاظ سے جو ہمارے معاشرے میں سستی کرتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، انجام نہیں دیتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ممبروں سے شعراء، علماء، ذاکرین، لکھنے والے، بعض کی میں بات کر رہا ہوں، کل کی میں بات نہیں کر رہا، بعض افراد ائمہ کے ماننے والوں کو نجات یافتہ قرار تو دیتے ہیں،
اس کو جنتی قرار دیتے ہیں، بہشتی قرار دیتے ہیں، لیکن ائمہ کی نورانی سیرت، ائمہ کی نورانی عمل کی طرف متوجہ نہیں کراتے۔ لہذا عام مجھ جیسا انسان جو آگاہی نہیں رکھتا ہے، بصیرت نہیں ہے، وہ مغالطے کا شکار ہوتا ہے، وہ دھوکے میں رہتا ہے۔ اب مولانا صاحب نے منبر سے یہ کہا علی والے بغیر پوچھے جنت میں جائیں گے، تو یار یہ دنیا کی نماز، روزہ، یہ چیزیں، امر بالمعروف کریں تو لوگوں سے دشمنی، حج پر جائیں تو خامخواہ سے پیسہ خرچ کرنا، خمس دینے کی طرف توجہ ہو جائیں تو میں نے کمایا ہے، اب اس میں سے جو ہے دینا بیکار کی چیزیں ہیں۔ جب علی والے ائمہ کے ماننے والے بغیر پوچھے جائیں گے تو یہ کس چیز کی بات ہے؟ اس وجہ سے انسان جو ہے عبادت میں، عمل میں وہ سستی کرتا ہے، یا تو یکسر عمل انجام نہیں دیتے، یا اگر عمل انجام بھی دے دیں تو وہ کبھی کبھار جو ہے اس کو کچھ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے جو غور کیا، لیکن محققین نے ایک وجہ جو قرار دیا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام باقر علیہ السلام کا یہ نورانی حدیث، انسان کے سستی کے متعلق اس کی مذمت میں امام فرماتے ہیں الکسل یضر الدین والدنیا، سستی انسان کو دین اور دنیا کے متعلق نقصان میں رکھتا ہے، وہ مضر ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے جو دین اور دنیا کے متعلق سستی کا شکار ہو جائیں۔ دنیا کے متعلق تو یہی ہے کہ انسان محنت کرے، ذریعہ معاش کے لیے نکلے، اس میں بھی سستی کرے نقصان میں رہتا ہے، اور عبادت کے لحاظ سے بھی اگر سستی کرے آخرت کی بربادی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اسی کسالت عبادت کے متعلق فرماتے ہیں ایھا الناس سبع مصائب نعوذ باللہ منہا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، 7 ایسے مصیبت ہے جس سے میں خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ عالم ضل، وہ عالم جو بھٹک گیا ہے، عالم تو ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، ادبیات عرب ہے، کچھ جو ہے چیزیں اس کو سمجھ میں آیا ہے، اب وہ اگر بھٹک جائے، وہ دنیا دار ہو جائیں، دین کو اس دنیا کے لیے فروخت کرے گا، پیسہ لیں، دین میں بربادی شروع کر دیں، علم ہے ذریعہ، یہ علم اس کے بربادی کا ذریعہ ہے، قوم کی بربادی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا عالم ضل وعابد مل، وہ عابد جو عبادت میں کوتاہی کرے، اس سے میں خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ مؤمن خل، وہ مومن جو فقیر ہو جائے، فقیر کے کتنے نقصانات ہیں، وہ مومن جب فقیر ہو جائیں تو اس وقت میں پناہ مانگتا ہوں۔ مؤتمن غل، امانت دار خیانت دار ہو جائیں، امانت دار اپنی امانت میں خیانت کرے۔ وغنی عقل،
غنی مالدار غریب ہو جائیں، عزیز ذل عزتدار انسان ذلیل ہو جائے معاشرے میں، فقیر اعتل فقیر بیمار ہو جائیں. تو ان 7 چیزوں کی وجہ سے امام خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہے. تو ان میں سے ایک چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عبادت گزار اگر اپنی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے تو یہ مصیبت ہے. اس مصیبت سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. عوامل و علل و اسباب عبادت میں عمل میں ایک والدین کی غیر ذمہ دارانہ نظام ہے. ایک بچہ جب کسی گھرانے میں آئے تو یہ گھر اس بچے کے لیے ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے. اس کی اولین تربیت گاہ گھر ہے. گھر میں اگر والد محترم نماز میں سستی کرے، تلاوت قرآن میں سستی کرے، مجالس اہل بیت میں جانے سے سستی کرے، اس کو کچھ ہی نہ سمجھے، اچھے چیزوں کو پر عمل کرنے سے سستی کریں اور برائی انجام دینے میں اس کے لیے کوئی پرواہ نہ ہو، یہ جو گھر میں بیٹا ہے وہ اس نے باپ کو اپنے لیے مثال بنایا ہے. اب جناب جس کے کو اس نے مثال بنایا ہے وہ خود ہی دین کے متعلق سست ہے تو یہ بچہ بھی دین کے متعلق سست ہو جائے گا. اسی طریقے سے ماں بیٹی کے لیے بہترین مثال ہے. ماں اگر مؤمنہ ہے، حیا و عفت کے مالک ہے، حجاب اور پردے کا خیال رکھنے والی خاتون ہے، نماز گزار ہے، ائمہ کے عشق سے سرشار ہے، تو یہ ماں اس بیٹی کے لیے بہترین مثال ہے. لیکن اگر ماں رقاصہ ہے، دنیا کے بیہودہ چیزوں کے راغب ہے، محرم نامحرم کا کوئی تمیز ہی نہیں ہے، تو یہ بیٹی بھی اس ماں کی مانن ہو بہو اسی کی جو ہے کردار پر چلے گا. لہذا ایک فرزند کے لیے، ایک اولاد کے لیے سب سے اولین تربیت گاہ اس کا گھر ہے. ایک گھر جس کو ابھی محققین جو مثال دیا ایک مملکت کی مانند ہے. اس مملکت کی بادشاہ اور شہنشاہ باپ اور ملکہ ماں اور اس کے بہن بھائی اور بیٹے سب جو ہے وزیر وزراء اور رعایا و مزدور سب کچھ اسی میں. اب نظام ہی جو ہے ابتدا سے ہی خراب ہو ماں باپ سے تو پھر بہن بھائی تو اللہ کے حوالے ہیں. لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی عبادات کے حوالے سے راغب ہو جائیں، اہمیت دے دیں عبادت کو. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء اعظام اولیاء الہی کے امتیازات میں سے ایک ہے، خصوصیات میں سے ایک یہ ہیں کہ وہ اپنے اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو خدا کی عبادت کی طرف راغب کرتے تھے. ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. حضرت اسماعیل اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کی طرف راغب کرتے تھے، امر فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں جب پہنچ گئے، مکہ کی سرزمین وہ قابل کشت ہی نہیں ہے، قابل زراعت ہی نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے ربنا انی اسکنت
ومن ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں اور میرے اہل و عیال ایک ایسی مقام پر سکونت اختیار کیا ہے جو قابل زراعت ہی نہیں ہے، جو تیرے گھر کے نزدیک ہے، بیت الحرام کے نزدیک ہے۔ کیوں اس جگہ کو انتخاب کیوں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ لیقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اپنے زندگی کے بہترین مقام کو چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع، جو قابل کشت بھی نہیں ہے، کچھ بھی سبززار نہیں ہے، ایسے میدان میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے خود کو اور اہل عیال کو لے آئے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے یہ وصیت فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا تم نماز پڑھنا اور امر بمعروف کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے وصیت کی، ان کو نصیحت کی۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو دین اور بالخصوص عبادت کی طرف راغب کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں۔ ان میں سے ایک آیات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس جہنم کی ایندھن انسان، لوگ اور پتھر ہوں۔ دنیا میں تو ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں آگ جلانے کے لیے، اللہ کا کیا نظام ہے کہ آگ جلانے کے لیے گناہ کاروں کو ایندھن بنا دیتا ہے، پتھر کو ایندھن بنا دے جلانے کے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے ہمارے لیے ایک ذمہ داری، ایک شرعی حکم ہمارے اوپر رکھ دیا ہے، وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد، اپنے بچوں کے متعلق اگر اس کو ادا نہ کیا، قیامت کے دن سوال ہوگا، گرفتار ہوگا عذاب الہی میں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہو نظر الی بعض الاطفال، پیغمبر نے کچھ بچوں کو دیکھ لیا۔ فقیل ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، آخری زمانے کی ان اولاد کے باپ پر ویل ہو۔ ویل چنانچہ قرآن کریم میں ایک وادی کا نام رکھا ہے، ویل۔ شاید پیغمبر کا مقصد وہ ہوں یا کوئی جو ہے افسوس کا مقام ہو متوجہ کرانے کے لیے کہ ان اولاد کے، آخری زمانے کی اولاد کے باپ پر ویل ہو۔ تو کچھ لوگوں نے فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا مشرک باپ کے لیے ہے یہ جو ویل جو آپ نے فرمایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا فقال لا من آبائہم المؤمنین،
مومن باپ جو اپنی احساس ذمہ داری نہیں کرتے ہیں، ابھی خود پیغمبر تشریف فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وہ باپ جو اپنے بیٹے کو، اپنے فرزندوں کو، اپنے اولاد کو شرعی فرائض میں سے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس پر ویل ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ، اس سے پہلے کہ باپ نے شرعی فرائض میں سے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، لیکن اگر ان کے اولاد دینی معارف کی طرف اگر راغب ہو جائیں اس کو منع کرتے ہیں، بیٹا تم ملا بننے تھوڑی ہیں، ہاں تم ملا نہیں ہیں، تم مولانا نہیں ہیں، ہاں اخوند نہیں ہیں، تم تو ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے۔ بچہ اگر ایک ذاتی طور پر، فطری طور پر دین کی طرف راغب ہو جائیں تو باپ جو ہے اسے روکے گا۔ اس کی بہترین مثال ہمارے اسی مجلس میں بھی ہے، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فرزند مدرسے میں جا کر دین شناسی کے لیے ٹائم دے رہا ہے، ٹائم کے پابندی کے ساتھ آ رہا ہے، کلاس میں تمیز سے بیٹھتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیتے ہیں، اور گھر والے اس کو ٹوکتے ہیں، تم ملا بن گئے، تم طالبان ہو گئے، تو فلان ہو گئے، ہاں جی۔ بجائے اس کی کہ اس بچے کو ترغیب دلائیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کہیں یہ کیا تم ISO والے ہو گئے، تحریک والے ہو گئے، فلان والے ہو گئے، ہاں جی، ایک شناخت بنایا ہے۔ بھائی دین ہے، دین اس پر عمل کریں۔ آپ کا بچہ اگر دیندار ہو گیا ہے، یہ بچہ جس کے متعلق میں بات کرتا ہوں وہ دور دراز علاقے سے اس علاقے سے ادھر نماز فجر کے لیے ادھر مسجد حسنین میں پہنچ جائے، کیا فخر نہیں ہے ان والدین کے لیے؟ تو امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، کہ اگر اولاد چاہیں کہ معرف دین حاصل کرے اسے منع کر دیتے ہیں، نہیں یہ بیکار کی چیز، ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے طالبان۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی مختصر چیز پر خوش ہو جاتے ہیں والدین، لیکن دنیا کے لیے، دنیا کی طرف یعنی آخرت کے لیے کبھی نہیں سوچتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں آخری یہ ہمارے لیے بہت دقت کا مقام ہے، خدا کی قسم۔ امام پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، میں ان باپ، ان اولاد کی آبا و اجداد اور باپ سے، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ وَهُمْ مِنِّي بُرَاء، اور وہ مجھ سے دور ہیں۔ پیغمبر خود سے دور کر دیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی آخرت برباد ہے، پھر جنت کے لیے سوچتے ہو، ہاں جی، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا یہ نورانی حدیث ہے کہ اللہم صلی فرزند کے حق باپ پر یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین نام انتخاب کرے، بہترین نام معنی دار، اس کے شخصیت پر اثر انداز ہو جائے، کل معاشرے میں علی وار زندگی کرے، زینب وار زندگی کرے، فاطمہ زہرا کی نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ اچھے نام کا انتخاب کریں، اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو، اور اس کے آداب کو خوبصورت بنائیں، اس کی آداب، اس کو دین کے آداب سکھائیں، اچھے برے کی تمیز کرائیں، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں کس طرح چلنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ سب کچھ سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ، کہ فرزند کے حق باپ پر کہ قرآن سکھانا، قرآن کی تعلیم اس پر واجب ہے، اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ ہم مادی طور پر دنیا میں انگریزی سکھانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اگر ایک کلاس جو ہے وہ اگر ایبسنٹ رہیں تو اس کو باز خاص کرتے ہیں،
لیکن دینی درسگاہ میں اگر وہ قرآن سکھانے کے لیے گئے تو باپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بچہ جو ہے کہاں جا رہا ہے، کسی ڈبو کی جو ہے دکان میں گھس گیا ہے یا مدرسے میں گیا ہے، مدرسے میں کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. ہاں جی، ادھر قریب ہمارے مدرسہ امیر المومنین کا ایک یونٹ یہاں کھول دیا تھا، تو چند دنوں کے لیے مجھے وہاں کلاس لینے کے لیے بتایا، تو میں چند دن تو گیا. جناب علی وہاں تو ایک معرکہ ہے، کلاس کدھر ہے؟ اب میں تو سخت گیر آدمی ہے نہیں. جناب علی میں نے کہا آج کے بعد تمہارے کلاس چھٹی ہے، مجھے نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے. اب ماں باپ جو ہے بچے کو بگاڑتا ہے. مدرسے میں دو بچہ آپس لڑیں، تمہارے بچہ تقصیر کار ہیں یا نہیں ہے دیکھتے نہیں ہیں، اور بچے کی فیور میں آ کر اس دوسرے بچے سے لڑنے کے لیے یہ اس بچے کی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اس کی تربیت خراب کر رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں جی، میں آپ کو فہرست بیان کروں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، ایک درود پڑھو محمد و آل محمد. اگر گھر میں لوگ بچے نماز کی طرف راغب نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، تو اس کی ایک بنیاد تو والدین ہے. والدین کی غیر ذمہ دارانہ نظام گھرانہ نظام میں جو ہے غیر ذمہ دارانہ وہ حرکت، جس کی وجہ سے بچے جو ہے نماز سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. ایک انسان کی فقر ہے، دوسرا جو ہے جہالت ہے، تیسرا یہ ہے کہ گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے عبادت میں سستی آ جاتی ہے. اور لقمہ حرام ہے، لقمہ حرام ایک خود مستقل چیپٹرز ہیں، دیا ہوا ہے، تحقیق سب بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے. اور ان میں سے ایک جو ہے نفاق ہے. نفاق کی وجہ سے انسان عبادت میں سستی کرتے ہیں. ہاں جی، لہذا بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شہید مطہری، امام خمینی نے اسلامی تمام شخصیات میں کتابوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ شہید مطہری کے کتابوں کو پڑھ لیں، اس میں کوئی خطا نہیں ہے. جوان نسل کو فرمایا شہید مطہری ہر روز اذان فجر سے پہلے تہجد میں مصروف، اور جب اذان فجر کا وقت ہو جائے صحن خانہ میں اذان دیتے ہیں. اذان دیتے ہیں تاکہ گھر کے سارے افراد جاگیں اور ساتھ نماز جماعت پڑھ لیں. شہید مطہری. آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا العہدۃ علی الراوی، ان کے متعلق یہ بھی میں نے سنا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عظیم عالم دین، مکتب شیعہ کے مفاخر ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطا، کہتے ہیں کہ ان کے مقلدین جنوں میں سے تھے. بہت سے لوگ جن اور پری جتنے بھی ہیں وہ لوگ بھی جو ہے شیخ کاشف الغطا کے مقلد تھے. کہتے ہیں کہ ایک شاگرد جو ہے شیخ کاشف الغطا کے شاگرد، اچھے خاصے جو ہے پڑھنے والا شاگرد، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے. تو شیخ نے سوال کیا تم کمزور ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ بتایا نہیں. اصرار کیا تو کہا کہ میرے جو ہے فلان دن نکاح ہو گئے. نکاح کے بعد معلوم ہو گیا کہ وہ جو ہے انسان نہیں ہے، وہ غیر انسان جو ہے جنسیت سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے. اب انسان جو ہے کسی اور سے اس کا رشتہ ہو جائے تو اس کی طبیعت، اس کی مزاج، اس کی تمام چیزیں برابر نہیں آتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں. تو شیخ کاشف الغطا کو سمجھ میں آیا یہ کیا ماجرا ہے. شیخ نے کچھ جملے لکھ دیا، کہا تم اپنے دروازے کے اوپر ادھر رکھ دو. تو شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جب رات میں جب ایک جگہ پر بیٹھے تو میرے زوجہ جو ہیں اس قدر اپنے ہاتھوں کو دور دراز بلند کر کے چیزیں اٹھا کر لے آتے. میں خوفزدہ ہو گیا ہوں
کہ کیا ہے، کیا بلا ہے۔ شیخ کو سمجھ میں آیا، 2 لکھ کے دروازے پہ کہا اس کو دروازے پہ رکھ دو، اور وہ اپنے مطابق آ گئے۔ اب جن تو ایسے ہوتے ہیں، سب کو معلومات زیادہ۔ وہ کاغذ اٹھا کے دیکھ لیا، کہا کہ تمہارے لیے حرام ہے آج کے بعد جو ہے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا۔ ایک دم سے جو طالب علم تھا، شاگرد تھا، اس سے کہا کہ آج کے بعد جو ہے مجھے اجازت نہیں ہے اس گھر میں رہنے کی، میرے مجتہد کی اجازت نہیں۔ یہ کسی نے نقل کیا ہے، اس کی سند اس کے عہدے پر ہے، لیکن شیخ کاشف الغطا کی عظمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ شیخ جعفر کاشف الغطا اپنے بیٹے کو ایک دن حرم مطہر حضرت مولائے متقیان امیر المؤمنین میں لے جانے کے لیے اللہم صلی علی محمد اپنے جوان بیٹے کو جگایا۔ عرض کی اب آپ کی خدمت میں، آپ تشریف لے جائیں، میں چند منٹ کے بعد آ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، تم جاؤ، ساتھ چلنا ہے۔ اپنے فرزند کو ساتھ لے کے آئے۔ راستے میں ایک بھیک مانگنے والا فقیر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ شیخ جعفر کاشف الغطا نے اپنے فرزند سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھیک مانگنے والا ہے۔ تمہاری نظر میں اس کو لوگ کتنی رقم دیں گے؟ کہا کچھ درہم شاید دے دیں، کچھ درہم دے دیں۔ تو شیخ جعفر کاشف الغطا نے فرزند کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ کچھ درہم ملے گا؟ وہ تو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ 10 درہم ملے گا یا 1 درہم ملے گا یا نہیں ملے گا، یقین نہیں ہے، پھر بھی اس ٹائم پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے۔ تو شیخ جعفر کاشف الغطا نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر تربیتی اصول کو آپ دیکھ لیجئے، اپنے بیٹے سے فرمایا دیکھو اس کو اپنی دنیا کے لیے چند درہم کے لیے بستر کو چھوڑ کر اس وقت جو ہے راستے میں آ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز شب کے لیے اتنے اجر و ثواب رکھا ہے، اول وقت نماز پڑھنے کے لیے خدا نے آخرت میں اتنے مقامات رکھ دیا ہے، تو کیا دنیا کی چند درہم کی بنسبت آخرت کی یہ ثواب، یہ اجر، یہ مقامات بلند نہیں ہے؟ تو شیخ جعفر کاشف الغطا نے اپنے فرزندوں کی تربیت کے حوالے سے اس طریقے جو ہے بچوں کو راغب کیا، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف اصول، مختلف طریقوں سے، ایسا سخت گیری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ابھی ایک ماہر نفسیات جو ایران ٹی وی میں بھی آ رہا تھا، اس نے کہا کہ عالم دین تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر بچہ جو ہے نماز کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، فجر کی نماز میں اگر بچہ کہیں کہ بابا میں نے نماز پڑھ لیا ہے، تم اصرار نہیں کرنا تم نے نہیں پڑھا، کہاں پڑھا، کیسے پڑھا، دوبارہ پڑھو، نہیں، ایسا سخت گیری بھی نہیں کرو، لیکن بتاؤ، صبح کی نماز کے لیے اٹھائیں اور ہر وقت نماز کے وقت ہو جائیں اس کو بتاؤ، تذکر دے دو، اس کو سمجھاؤ، سختی بھی نہیں کرو اور اتنی لاؤبالی اور بے پرواہ بھی نہ رہیں، درمیانی راستہ۔ خدا کے بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگارا ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اس زمانے کی ہر قسم کی فتنوں سے اس پرآشوب دور میں ہمارے نسلوں کو نجات عنایت فرما۔ پروردگارا اس پرآشوب دور میں ہمارے نسلوں کو کہ عقائد، اخلاق، عمل لحاظ سے بے عمل کرنے کی کوشش ہے، خدایا ان تمام ذرائع کو تباہ و برباد فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جن مومنین کی جانب سے خصوصی اپنے پریشانیوں کے متعلق دعا کی التماس ہے، ایام فاطمیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قریب ہے، پروردگار بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کل مومنین مومنات اور بالخصوص اس مومن کے جملہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے فقہائے اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی،
فخر اسلام آغا حسن نصر اللہ کو طول عمر باعزت عنایت فرما. محترم آغا صاحبان اور ہمارے تمام مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.